اسرائیل کے ایران پر جوابی حملوں نے مشرق وسطی میں پھر سے ایک بڑی جنگ کے خدشات کو جنم دے دیا ہے۔ خیال رہے کہ اسرائیل نے جوابی کارروائی میں ایران کے دارالحکومت تہران سے 350 کلومیٹر جنوب میں واقع تاریخی شہر اصفہان کو نشانہ بنایا۔ جہاں اصفہان میں ایک بڑا فوجی ہوائی اڈہ موجود ہے، وہیں اس صوبے میں کئی ایرانی جوہری تنصیبات بھی قائم ہیں، جن میں نتن شہر بھی شامل ہے، جو کہ ایران کے یورینیم افزودگی کے پروگرام کا مرکز ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل ایران نے دمشق میں ایرانی قدس فورس کے کمانڈرز کی ایک مبینہ اسرائیلی حملے میں ہلاکت کے بعد جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل کی جانب 300 سے زائد ڈرونز اور میزائل داغے تھے۔ اسرائیلی فوجی ترجمان کے مطابق حملے میں 170 ڈرون اور 30 کروز میزائل شامل تھے، جن میں سے کوئی بھی اسرائیلی علاقے میں داخل نہیں ہوا، اور 110 بیلسٹک میزائل، جن میں سے بہت کم تعداد اسرائیل پہنچی۔ تاہم اسرائیل ایران کی طرف سے 200 سے زائد میزائل اور ڈرون داغے جانے کے بعد کوئی بڑا نقصان نہ اٹھانے پر اور ایران اپنے دیرینہ دشمن پر اتنا بڑا حملہ کرنے کے ذریعے اپنی جگہ پر بظاہر یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مضبوط ہیں۔ تاہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران اور اسرائیل میں سے عسکری اعتبار سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ مبصرین کے مطابق ایران اور اسرائیل کے درمیان تقریباً 2152 کلومیٹر کا زمینی فاصلہ ہے، اور ایران نے وہاں تک اپنے میزائل پہنچا کر یہ تو ثابت کر دیا ہے کہ جس میزائل پروگرام پر وہ کافی عرصے سے کام کر رہا ہے، اس میں کافی ترقی ہوئی ہے۔ ایران کے میزائل پروگرام کو مشرق وسطی میں سب سے بڑا اور متنوع سمجھا جاتا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران کے پاس 3000 سے زائد بیلسٹک میزائل ہیں۔ دوسری جانب اس بات کی کوئی حتمی تصدیق نہیں کہ اسرائیل کے پاس کتنے میزائل ہیں، لیکن یہ بات واضح ہے کہ مشرق وسطی میں اگر کسی ملک کے پاس جدید ترین میزائلوں کا ذخیرہ ہے تو وہ اسرائیل ہے۔ CSIS میزائل ڈیفنس پروجیکٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل کئی ملکوں کو میزائل برآمد بھی کرتا ہے۔ اسرائیل کے مشہور میزائلوں میں ڈیلائلا، جبریل، ہارپون، جیریکو 1، جیریکو 2، جیریکو 3 اور لورا اور پوپئی شامل ہیں۔ لیکن اسرائیل کے دفاع کی ریڑھ کی ہڈی اس کا آئرن ڈوم سسٹم ہے، جو کہ کسی بھی قسم کے میزائل یا ڈرون حملے کو بر وقت روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ غزہ سے حماس اور لبنان سے حزب اللہ کے راکٹوں کو متواتر فضا میں ہی تباہ کر کے وہ آج تک اپنا لوہا منواتا رہا ہے۔ آئرن ڈوم کی طرح کا دنیا میں کوئی اور دفاعی نظام نہیں ہے، اور یہ بہت کارآمد شارٹ رینج میزائل ڈیفنس سسٹم ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایران اسرائیل سے بہت زیادہ بڑا ملک ہے، اور اس کی آبادی اسرائیل سے 10 گنا زیادہ ہے، لیکن اس فرق سے یہ اندازہ لگانا قطعی درست نہیں ہوگا کہ ایران فوجی حساب سے اسرائیل سے زیادہ طاقتور ملک ہے۔ اسرائیل ایران سے کہیں زیادہ رقم اپنے دفاعی بجٹ کی مد میں خرچ کرتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی طاقت بھی یہی ہے۔ اگر ایران کا دفاعی بجٹ 10 ارب ڈالر کے قریب ہے تو اس کے مقابلے میں اسرائیل کا بجٹ 24 ارب ڈالر سے ذرا زیادہ ہے۔ جہاں ایران کی آبادی اسرائیل سے کہیں زیادہ ہے، اسی طرح اس کے حاضر سروس فوجی بھی اسرائیل کے مقابلے میں تقریباً 6 گنا زیادہ ہیں۔ ایران کے ایکٹیو فوجیوں کی تعداد 6,10,000، جبکہ اسرائیل کے ایکٹیو فوجیوں کی تعداد 1,70,000 ہے۔ اسرائیل کے پاس جس چیز کی برتری ہے وہ ایڈوانس ٹیکنالوجی اور بہترین جدید طیاروں سے لیس ایئر پاور ہے۔ اس کے پاس 241 لڑاکا طیارے اور 48 تیز حملہ کرنے والے ہیلی کاپٹر ہیں، جبکہ ایران کے پاس فائٹر جیٹس کی تعداد 186 اور صرف 13 اٹیک ہیلی کاپٹر ہے۔ دونوں ممالک نے ابھی تک اپنی بحری افواج کی زیادہ صلاحیتوں کا مظاہرہ تو نہیں کیا، لیکن اگرچہ وہ جدید بنیادوں پر نہ بھی ہوں، پھر بھی ایران کی بحری فوج کے پاس 101 جہاز، جبکہ اسرائیل کے پاس 67 ہیں۔ ایران نے عراق کے ساتھ جنگ کے بعد سے اپنے میزائل سسٹم اور ڈرونز پر زیادہ کام کیا۔ حوثی باغیوں کی طرف سے سعودی عرب پر داغے میزائلوں کے تجزیے سے بھی یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ ایرانی ساخت کے تھے۔ اگرچہ ایران نے سینکڑوں میزائل اسرائیل پر داغے، لیکن دوسرے کے ملک میں جا کر گوریلا آپریشن کرنے کا زیادہ تجربہ اسرائیل کا ہے، اور وہ ہمیشہ ہی اس میں کامیاب ہوا۔ لیکن جب بات ہوتی ہے دونوں ممالک کے درمیان ممکنہ جنگ کی تو ایران کے
के रकबे और फौज में ज्यादा तादाद को देखते हुए ये साफ नजर आता है कि इसराइल ऐसा नहीं करेगा। इसकी बरतरी फिजाई ताकत, मिसाइल और ड्रोन है, और अगर इसने रद्द अमल जाहिर किया तो मुमकिन तौर पर ही इनके जरिए ही करेगा। वैसे माजी में ईरान की हाई प्रोफाइल फौजी और सिविलियन शख्सियात भी इसी तरह के हमलों में हलाक की गई हैं। अगरचे इसराइल ने अक्सर औकात इसका बाकायदा एतराफ नहीं किया, लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया। इस जंग का एक और पहलू साइबर अटैक भी हो सकता है, और इस जगह इसराइल काफी कमजोर लगता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।